بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور جب وہ ان کے روکنے سے نہیں رکا ہوگا تو انہوں نے دمکانے کے لیے پستول نکال لیے ہوں گے۔ اسی پر بھی وہ باز نہ آیا تو ان میں سے کسی ایک نے فائر کر کے اس کا بازو زخمی کر دیا ہوگا۔ چونکہ میں نے ایک ہی فائر کی آواز سنی تھی، لہذا میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا تھا، مگر پستول کی گولی بھی اس سیاہ فام گینڈے کو روکنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ دایاں بازو زخمی ہونے کے باوجود ان دونوں کی گردنیں دبوچ کر انہیں بھی اپنے ساتھ اندر کھینچ لایا تھا۔ دروازے میں داخل ہو کر اس نے دونوں کو جھنجھوڑ کر زور زور سے 2-3 جھٹکے دیے اور پھر مردہ چھپکلیوں کی طرح لان میں ادھر ادھر اچھال دیا۔ وہ دونوں جہاں گرے تھے وہیں بے سدھ پڑے رہ گئے۔ ان میں یا تو سچ مچ ہلنے جلنے کی سکت نہیں رہی تھی، یا پھر شاید انہوں نے بے جان بن کر پڑے رہنے ہی میں عافیت جانی تھی۔ انہیں پھینک کر وہ فیل مست جھومتا ہوا سیدھا اسی طرح بڑا چلا آ رہا تھا جہاں میں موجود تھا۔ وہ اس عمارت کے گوشے گوشے سے واقف معلوم ہوتا تھا، اسی لیے تو گردن اٹھا کر ادھر ادھر دیکھے بغیر سیدھا چلا آ رہا تھا۔ اس بات میں تو شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ وہ میرے لیے وہاں آیا تھا، اور جن لوگوں کو گریگری اور ہمفرے سرکاری مہمان بنا لائے تھے وہ شترے بے مہار انہی میں سے کسی کا پالتو معلوم ہوتا تھا، اور انہی کے اشارے پر وہاں گھس آیا تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی جس سے میں اس ہاتھی کے مقابلے میں اپنا دفاع کر سکتا، مگر وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اور ہتھیاروں کی قسم کوئی شے گریگری اور ہمفرے نے وہاں چھوڑی نہیں تھی۔ وہ دونوں جب لیزی کی اطلاع پر فرینلو کے بھیجے ہوئے گنڈوں سے مجھے نجات دلانے کے لیے آئے تھے، اس کے بعد انہوں نے گھر کا کونا کونا چھان مارا تھا، اور اس تلاشی کے دوران میں ایک ہتھیار دریافت کر کے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ پھر جب میں دوبارہ یہاں وارد ہوا تو مجھے اپنے مطلب کی چیز سمجھ کر انہوں نے میری حفاظت اور نگہداشت کے لیے اپنی پولیس فورس کے 2 جوان مکان کے باہر متعین کر دیے تھے، جو اب بے جان مجسموں کی طرح لان میں بے ترتیب پڑے تھے، ورنہ تو میں کہاں کا وزیر سفیر قسم کی چیز تھا جو وہ میری حفاظت پر اپنے 2 تربیت یافتہ آدمی برباد کرتے۔ وہ غریب تو خود اپنا دفاع بھی نہیں کر سکے تھے، تو میرا دفاع کس طرح کرتے؟ انہیں تو اندازہ بھی نہیں تھا میرے دشمنوں میں کیسے دیو کامد فولاد صفت لوگوں کے نام شامل ہیں۔ انہیں للکارنا یا ان کی راہ مسدود کرنا ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں تھی۔ وہ میرے قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا، اور میرے پاس اپنے ہنرمند ہاتھوں اور تجربے کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک اس عالیہ خانم کی دی ہوئی انگوٹھی تھی جو پستول، بندوق اور اسٹین گن جیسے دور مار ہتھیاروں کی گولیاں اگلنے سے روک سکتی تھی، مگر کسی خنجر بدست کو یا نیگرو جیسے ہاتھی کو مجھ تک پہنچنے سے روکنا اس کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ وہ سیاہ رو کوئی بہت ہی خطرناک ارادے لے کر وہ میری طرف آ رہا تھا، اور مجھے اس کا مقابلہ اپنے فن اور تجربے سے ہی کرنا تھا۔ اس سے بچنے کی ایک ہی بات میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ میں اندرونی کمرے میں جا کر اس کے راستے سے آرتھر کے گھر میں چلا جاؤں، جہاں سے فرار ہو کر میں نے گریگری کو فون کر کے میری مدد کے لیے بلایا تھا اور فرینلو کے آدمیوں سے نجات دلائی تھی۔ لیکن اب تو مجھے اس ترکیب پر عمل کرنے میں بھی دیر ہو گئی تھی۔ وقت کا آخری ٹائم بھی میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں فرار کے راستے کی طرف قدم بڑھاتا، ڈرائنگ روم کا دروازہ زوردار دھماکے سے کھلا اور وہ کالی آندھی اندر داخل ہو گئی۔ اب میرے پاس اس سے مقابلہ کرنے کے سوا کوئی راہ نہیں رہی تھی۔ میرے اپنے ہاتھوں کا ہنر استعمال کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ کسی دیو کی طرح دونوں ہاتھ کمر پر رکھے کھڑا قہر آلود نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنی جگہ ہی کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سختی سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کون ہو
ہو تم اور یہاں اس طرح کیوں گھس آئے ہو؟ اس نے بمیں سکیڑ کر تحقیر امیز نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، یو فول، تمہارا کیا خیال تھا کہ پولیس کو انفارم کرنے کے بعد ہم سے بچ کر واپس بھی جا سکو گے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پولیس انفارم کرنے اور واپس جانے کا کیا قصہ ہے؟ تم آخر ہو کون؟ صاف صاف بات کرو، میں نے انجان بن کر کہا۔ صاف صاف بات یہ ہے کہ مجھے تمہاری بوٹیاں کر کے جانوروں کو کھلا دینے اور بچی کھچی ہڈیاں تمہاری ماں کو تحفے کے طور پر بھیج دینے کا حکم ملا ہے۔ بے وقوف کے بچے، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے بعد تو اب روئے زمین پر تمہارے لیے قبر کی جگہ بھی نہیں ہے۔ وہ حقارت سے بولا، شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تمہیں کسی اور کے لیے یہ حکم دیا ہوگا۔ میں تو ایسے کسی آدمی کو جانتا تک نہیں جو ایسے خوفناک احکامات دیتا ہو۔ میں ہنوز انجان بنا رہا۔ کیا تمہارا نام گیاس احمد نہیں ہے؟ اب اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی تھی۔ شاید وہ شک و شبے میں مبتلا ہو گیا تھا کہ کہیں وہ غلط آدمی سے تو مخاطب نہیں ہے۔ میں نے اسے مزید الجھانے کے لیے کہا، دیکھا نا، میں تو پہلے ہی سمجھ رہا تھا کہ تم غلط جگہ آ گئے ہو۔ میرا نام گیاس احمد نہیں، غلام جیلانی ہے اور میں یہاں علی گڑھ کا مہمان ہوں۔ وہ غصے سے سر جھٹک کر بولا، تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، میں کسی غلط جگہ پر نہیں آیا ہوں، مجھے یہیں بھیجا گیا ہے علی گڑھ کے مہمان گیاس احمد کے پاس۔ میں جانتا ہوں تمہارا نام غلام جیلانی ہے، مگر تم یہاں سان فرانسسکو کے گیاس احمد ہی ہو۔ اچھا، میں نے کہا، چلو میں نے مان لیا تم ٹھیک کہتے ہو، مگر میرا جرم کیا ہے آخر؟ چیف کا کہنا ہے تم نے پولیس کو اطلاع دے کر تنظیم کے کئی لوگوں کو پکڑوا دیا ہے۔ وہ بولا، مگر میں نے تو ایسا نہیں کیا، تمہارے چیف کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے۔ غلط ہو یا صحیح میں نہیں جانتا، تمہیں میرے ساتھ چیف کے پاس چلنا ہوگا۔ مگر کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ جسے چیف طلب کرتا ہے اسے آسمان دوبارہ نہیں دیکھ پاتا، وہاں تمہارے گوشت سے چیف کے کتوں کی دعوت ہوگی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ آسانی سے میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا، اس کی نظروں میں میری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے زبردستی ہاتھ پیر باندھ کر اٹھا لے جائے گا، یہی اس کی خام خیالی تھی، اور اسی فریب میں مبتلا رکھ کر میں اسے شکست دے سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے غصہ دلا کر اس کی کھوپڑی نکارہ کر دینے کی نیت سے کہا، ہاں اگر تم مجھے یہاں سے لے جا سکو تو ضرور اپنے چیف کے خاندان والوں کی دعوت میں میرا گوشت استعمال کر لینا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا۔ میری اس توہین امیز انداز نے اس کی بوسا بھری کھوپڑی میں آگ لگا دی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا اور بندر کی طرح دانت نکالتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے گرایا، او پھول، تم نے کیا سمجھا ہے اپنے آپ کو، بندر کی اولاد؟ میں نے اسے مزید تیش دلانے کے لیے ہنس کر کہا، شکل سے بھی تم افریقی بندر کی اولاد ہی نظر آتے ہو، پھر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اوہ کمینے بدماش، تھامسن سے آج تک کسی نے اس انداز میں بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ میں تمہیں اس بکواس کا تو ابھی مزہ چکھا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے غضبناک انداز میں مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میری زندگی بھی تو انہی کھیل تماشوں میں گزر رہی تھی، اب میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ وہ آسانی سے مجھے زیر کر لیتا۔ بڑے بڑے مار کے سر کیے تھے میں نے، اور بڑے بڑے لہو رنگ سیلابوں کا سینہ چیرتا ہوا یہاں تک پہنچا تھا۔ اگر ایسا ہی لقمہ تر ہوتا تو اب تک میری ہڈیاں بھی خاک ہو چکی ہوتی۔ اس کے زمین چھوڑتے ہی میں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی اور جھکائی دے کر اس کے دائیں جانب دیوار سے جا لگا۔ وہ اس صوفے پر جا گرا جس کے آگے میں کھڑا تھا اور صوفے سمیت دوسری طرف الٹ گیا۔ میں دور کھڑا اس کے تن من میں آگ لگا دینے والی شریر مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، تو یہ ہے وہ باکسر تھامسن جس کے بارے میں علیور نے مجھے بتایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں بجلیاں کڑکتی ہیں اور زلزلے اس کے ہم رکاب ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شہ زور اس سے پناہ مانگتے اور اس کے سامنے سے کترا کے نکلتے ہیں۔ اس کا ایک ہی ہاتھ اچھے بھلے آدمی کو دن میں تارے دکھا دیتا ہے۔ اس نے کچھ
غلط بھی نہیں کہا تھا، وہ تھا بھی کچھ ایسا ہی، مگر بیچارہ کیا کرتا، آج اس کا مقابلہ ایک ایسے شخص سے پڑ گیا تھا جو جانتا تھا کہ ایسے بے مہار جانور کو کس طرح قابو کیا جا سکتا ہے۔ میں اسے تیش دلا کر اندھا کر دینا چاہتا تھا تاکہ موقع ملتے ہی اس کی رگے احساس پر ہاتھ ڈال سکوں، اور جب تک اس کا موقع نہیں ملتا مجھے اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور دور رہنا تھا۔ اس نے اٹھنے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا اور اٹھتے ہی تیر کی طرح اڑتا ہوا میری طرف آیا، مگر میں بھی کچھ کم پھرتیلا نہ تھا۔ جب وہ اس جگہ پہنچا جہاں ایک لمحے پہلے میں کھڑا تھا تو میرے بجائے مضبوط دیوار نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے ہی زور میں پوری قوت کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اس تصادم سے جو دھماکہ ہوا تھا اس سے دیواریں لرز گئی تھیں، کھڑکیوں کے شیشے جھنجھنا اٹھے تھے۔ اگر میں بھی وہاں موجود ہوتا تو میرا تو حشر نشر ہو جانا تھا، میں تو پہچاننے کے قابل بھی نہ رہتا۔ اس شدید ٹکر نے شاید خود اس کے بھی ہوش اڑا دیے تھے، اور یقیناً اس کی آنکھوں کے سامنے بھی اندھیرا چھا گیا ہوگا، جبھی تو وہ اپنا سر دائیں بائیں زور زور سے جھٹک رہا تھا۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیزی سے جھپٹ کر دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑ لی، مگر بس ایک پل کے لیے ہی وہ گردن میرے ہاتھوں میں رہ سکی تھی۔ جیسے ہی میرے ہاتھوں نے اس کی گردن کو چھوا تھا اس نے زور سے اپنا دایاں کندھا جھٹکا تھا۔ میں اس جھٹکے سے اچھل کر پیچھے جا گرا۔ اس کی رگے احساس مسلنے کی خواہش میرے دل ہی میں رہ گئی تھی، اور اگر گرتے ہی میں کروٹیں لے کر لوٹتا ہوا وہاں سے ہٹ نہ گیا ہوتا تو میرا بھی وہی اشر ہوتا جو کسی بھاری رولر کے نیچے آ جانے والے پتھر کا ہوتا ہے۔ میرا سرما بن جانے میں بس ذرا سی کسر رہ گئی تھی۔ تھامسن کسی بھاری چٹان کی طرح وہاں آ کر گرا جہاں میں لمحہ بھر پہلے موجود تھا۔ میں پھرتی سے اچھل کر کھڑا ہوا تو دیکھا وہ فرش پر دونوں ہاتھ ٹکا کر دوبارہ اٹھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں اور پیشانی سے خون بہ رہا تھا، اس میں وہ تیزی اور تراری نہیں رہی تھی۔ میں نے اس مرتبہ اس کی گردن پر ہاتھ ڈالنے کے بجائے چیتے کی سی تیزی سے جھپٹ کر اس کا دایاں ہاتھ پکڑا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر نہایت پھرتی کے ساتھ اسے بل دے کر اپنے مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ ہی تھامسن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میں جس تیزی سے اس پر جھپٹا تھا اسی تیزی کے ساتھ اس کا ہاتھ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ اسے ایسے ہی لگا ہوگا جیسے اس کے ہاتھ پر بجلی گری ہو۔ وہ دوبارہ زمین پر ڈھیر ہو گیا تھا اور اپنا ہاتھ رانوں میں دبا کر مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کے منہ سے مغلظات کا طوفان ابل پڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میں سمجھا تھا اس کے سارے قصبل نکل گئے ہیں، تمام کے تمام پر پردے ڈھیلے ہو گئے ہیں۔ میں نے آج سے قبل جتنے بھی ان لوگوں کے بازو اس طرح اکھاڑے تھے وہ دوبارہ اٹھ کر میرے مقابل قدم جمانے کی جرت نہیں کر سکے تھے، لیکن وہ تھامسن بڑے ہی سخت فولادی اعصاب کا مالک تھا۔ چند سیکنڈ لوٹ پوٹ ہو کر دوبارہ کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ نکارا ہو چکا تھا، چہرہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے باوجود وہ کھڑا ہوا مجھے للکار رہا تھا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا کتے، میں ایک ہاتھ سے بھی تیری گردن توڑ سکتا ہوں۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے، لیکن شاید اس کی عقل کچھ ٹھکانے آ گئی تھی۔ اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ میں اسے تیش میں لا کر اندھا دھند اقدام پر مجبور کرنے کی حکمت عملی سے کام لے رہا ہوں۔ چنانچہ اب وہ سوچ سمجھ کر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بھی اب اس کی طرف سے مطمئن ہو چکا تھا۔ میں نے اس کا نصف زور توڑ دیا ہے، اس کا ایک ہاتھ نکارا ہو چکا ہے اور پیشانی سے بہنے والا لہو بار بار اس کی آنکھوں پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے آنکھیں پوری طرح کھلی رکھنے میں دشواری ہو رہی تھی اور وقفے وقفے سے آنکھیں صاف کرنا پڑ رہی تھیں۔ میں خاموش کھڑا اس کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ میری نظریں اس کے آگے بڑھے ہوئے ہاتھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ہمارے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ میں ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے سکوں، تو میں نپے تلے انداز میں اس کے ہاتھ پر جھپٹا۔ اس بار وہ خاصا چکنا تھا۔ اس نے تیزی سے ایک طرف ہو کر اپنے ہاتھ کو میری ذات سے بچاتے ہوئے اسے ڈنڈے کی طرح گھما کر میری پشت پر دے مارا۔ اس کا ہاتھ
پوری قوت سے نہیں لگا تھا، اس کے باوجود مجھے اپنا توازن برقرار رکھنا مشکل ہو گیا اور میں اس کے قریب سے گزر کر اوندے منہ ایک صوفے پر جا گرا۔ صوفہ میرے ساتھ ہی الٹ گیا۔ میں صوفے کی دوسری جانب پڑا تھا اور ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ تھامسن نے لات مار کر صوفے کو میرے اوپر پلٹ دیا۔ میں صوفے کے نیچے چت پڑا تھا، اس طرح کے صوفے کی پشت والا حصہ میرے پیٹ پر ٹکا ہوا تھا۔ اس حالت میں اگر میں ذرا سی سستی کا مظاہرہ کرتا تو مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ میں نے فوراً ہی صوفے کو دونوں ہاتھوں پر سنبھالا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے پوری قوت سے اوپر اچھال کر خود اس کے نیچے سے مچھلی کی طرح پھسل کر دیوار سے جا لگا۔ میرا یہ عمل بڑا بروقت اور کارگر ثابت ہوا تھا۔ تھامسن صوفے کو میرے اوپر الٹ کر اپنے پورے زور سے اس کے اوپر گرا تھا، لیکن میں نے صوفہ اچھالنے میں اتنی جلدی کی تھی کہ تھامسن کو موقع ہی نہ مل سکا۔ اس کے گرنے سے پہلے ہی صوفہ اس کے منہ پر جا لگا تھا، جس کی وجہ سے تھامسن کی زخمی پیشانی اور رخسار کی جلد پھٹ گئی تھی اور وہ اپنا توازن بھی کھو بیٹھا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صوفہ اس سے ٹکرا کر واپس نیچے گرا تو اس کے ساتھ ہی تھامسن بھی اوندے منہ اس کے اوپر آ رہا۔ ایک ہاتھ اس کا پہلے ہی نکارا تھا، جس کی وجہ سے اسے دوبارہ سنبھل کر اٹھنے میں قدرے دشواری ہو رہی تھی۔ میں نے اسی مہلت سے فائدہ اٹھایا اور ایک زوردار ٹھوکر اس کی زخمی پیشانی پر اور رسید کر دی۔ وہ اس ضرب سے بلبلا اٹھا اور پلٹا کھا کر صوفے سے الگ لڑک جانا چاہا، مگر میں نے اسے اس کا موقع نہیں دیا۔ اس کے پلٹتے ہی تیزی سے اس کا صحیح سلامت ہاتھ پکڑ لیا اور پھر مجھے وہ دوسرا بازو بھی اکھاڑ دینے میں بس پلک جھپکنے کی دیر لگی تھی۔ اس بار تھامسن کی چیخ کانوں کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ الٹے ہوئے صوفے پر چت پڑا زمین پر پیر رگڑ رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو نیچے جھول رہے تھے اور اوپری نصف دھڑ صوفے کی پشت کی طرف ٹکا ہوا تھا۔ اب وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ لڑک کر یا پھسل کر صوفے سے نیچے آ جاتا۔ میں نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور اسے کھینچ کر فرش پر ڈال دیا۔ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بگڑ کر رہ گیا تھا۔ بری طرح کراہتے ہوئے وہ اپنے دونوں پیر فرش پر مار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بے بسی اور بے چارگی جھلکنے لگی تھی اور سارا تان پھن تمام کا تمام غرور خاک میں مل گیا تھا۔ اس پر بڑا برا وقت آ پڑا تھا۔ وہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنی گزشتہ کامیابیوں اور بے پناہ طاقت کے زوم میں مجھ سے آ ٹکرایا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ میں ایک تیرا بخت شخص ایک عرصے سے سنگی چٹانوں سے سر پھوڑ رہا ہوں۔ میرے مقدر کی تاریکی مجھے کہاں کہاں لیے پھرتی رہی ہے اور کیسے کیسے طوفانوں سے میں نبرد آزما رہا ہوں۔ میں نے خوفناک ترین آندھیوں کے رخ موڑ کر جینے کا کرینہ سیکھا ہے۔ پھر میں اس سیاہ روح سے کس طرح شکست کھا جاتا۔ میں ایک فاتح کی طرح سینہ تانے کھڑا اس کی شکستگی کا نظارہ کر رہا تھا۔ اچانک مجھے ڈرائنگ روم کے دروازے پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور میں سرعت کے ساتھ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دروازے پر ایک اور سیاہ فام نیگرو ایک سفید فام شخص کے ساتھ ایستادہ تھا۔ وہ دونوں نہ جانے کس وقت وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ میری چھٹی اس نے بر وقت مجھے ہوشیار کیا تھا۔ اگر ایک ثانیے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ مجھے باندھ لینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ میں نے مڑتے ہی سیاہ فام کو ایک ایسا ہی جال اپنی طرف پھینکتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس میں وہ ایک بار پہلے بھی مجھے پھانس چکے تھے۔ جال کے ہوا میں پرواز کرتے ہی میں نے چیتے کی طرح جست لگائی اور ڈرائنگ روم کے دوسرے سرے تک دوڑتا چلا گیا۔ دیوار کے قریب جا کر میں پلٹا اور دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں جھنجھلائے ہوئے سے نظر آ رہے تھے۔ ان کا یہ داؤ بیکار ہو گیا تھا۔ نیگرو قہر و غضب کی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے جال کو واپس اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سفید فام نے غصے سے دانت بھینچتے ہوئے پستول نکال کر میری طرف سیدھا کر لیا اور دروازے سے ہٹ کر چند قدم اندر آ گیا۔ اس نے پستول سے میرا نشانہ لیتے ہوئے کہا، سیدھی طرح خود کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ میں تمہارا بیجا اڑانے میں ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ تم نے ہمارے بہت قیمتی آدمی کو نکارا کر دیا ہے، اب تم کسی اور رعایت کے مستحق نہیں رہے ہو۔ میں تمہارے آدمی سے لڑنے نہیں گیا تھا، اس نے خود ہی یہاں آ کر مجھے چیلنج کیا تھا، پھر اس کے انجام کا ذمہ دار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے بھی تند لہجہ اختیار کیا تھا۔ بہت سی باتوں کے ذمہ دار ہو، کس کس سے انکار
کرو گے، بہتر یہی ہے کہ اب خاموشی کے ساتھ یہاں سے چلے چلو، اس نے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو میں نے تمسکرانہ لہجے میں پوچھا، تو پھر ہم تمہیں اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اور جب تم مفلوج ہو جاؤ گے تو باندھ کر تمہاری گٹھڑی بنا کر ساتھ لے جائیں گے، اس نے حقارت سے کہا۔ اس کالے ہاتھی کی طرح، میں نے تھامسن کی طرف اشارہ کر کے تنزن کہا، یہ بھی تو مجھے اپنے چیف کے پاس لے جانا چاہتا تھا۔ یہ سیاہ فیل تو ہے بے وقوف تھا، طاقت کے زوم میں مار کھا گیا تم سے۔ میں ایسی حماقت نہیں کروں گا، اگر تم نے مجھ سے بھیڑنے کی کوشش کی تو اس پستول کی گولی تمہارے استقبال کرے گی۔ اس نے اپنا پستول لہراتے ہوئے مجھے دمکانے کی کوشش کی۔ اچھا، میں نے مضحکہ اڑانے والے لہجے میں پوچھا، بہت زوم ہے تمہیں اس چند انچ کے کھلونے پر، کیا تم اسے استعمال کرنا بھی جانتے ہو یا صرف دھمکیاں دینے کے لیے ساتھ لیے پھرتے ہو؟ وہ ایک دم مسکرانے لگا، بیکار ہے، میں تھامسن نہیں ہوں جو تمہارے ان باتوں سے طیش میں آ کر ہوش گوا دوں گا، اور نہ ہی میں اس کی طرح ہاتھوں پیروں سے مقابلہ کرنے کا قائل ہوں۔ پھر تم کس طرح مقابلہ کرنے کے قائل ہو؟ میں نے اپنا انداز برقرار رکھا، میری صرف ایک انگلی اشارہ کرے گی اور مقابلہ یہ پستول کرے گا، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس نے تحقیر آمیز لہجہ اختیار کر لیا تھا۔ تم بھی میری بارے میں پوری معلومات حاصل کیے بغیر ہی چلے آئے ہو؟ اوئے، تجھے میری طرف بھیجنے والوں نے بتایا نہیں کہ یہ پستول، ریوالور جیسے ہتھیار میرے سامنے آتے ہی اپنی کارکردگی بھول جاتے ہیں؟ میں نے اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، تھامسن جیسے فیل کو میں نے زیر کر لیا تھا تو ان دونوں کو میں کیا اہمیت دیتا؟ کتنی دیر ٹک سکتے تھے میرے آگے؟ چیڑی کے یہ غلام، اگر وہ جال میں نے ان کے پاس دیکھ نہیں لیا ہوتا تو اب تک میں ان کے ہاتھ پیر توڑ کر انہیں تھامسن کے پاس لٹا چکا ہوتا۔ وہ ان کا عجیب و غریب گورکھ دھندا، جسے انہوں نے نہ جانے کس طرح انسانوں کا شکار کرنے کے لیے تیار کیا تھا، مجھے آگے بڑھنے سے روکے ہوئے تھا، اور وہ سفید کھوتا یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے اپنے بالشت بھر کے پستول سے مجھے بے بس کر رکھا ہے۔ جب تک عالیہ نے مجھے وہ کرشمہ ساز انگوٹھی نہیں دی تھی، یہ پستولیں، بندوقیں میری راہ روک لیا کرتی تھیں، مگر اب تو ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی۔ کیسی لاجواب شے میری تحویل میں دے دی تھی اس عالیہ بیگم نے، کیسا روپ بدلا تھا اس دشمن کی زوجہ محترمہ نے کہ میری تو عقل ہی خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بورا بندر کہہ رہا تھا، میں نے بھی سنا ہے کہ تمہارے سامنے ہتھیار نکارا ہو جاتے ہیں، لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ایسی پوشیدہ طاقت ہے جو ہتھیاروں کو بیکار کر دیتی ہے، لیکن میں ایسی احمقانہ باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کسی وقت اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو کہ عین وقت پر کسی پستول یا رائفل کی گولی نہ چل سکی ہو، ورنہ یہ ہتھیار کسی کے دوست تو نہیں ہوتے، یہ کسی کو پہچان کے گولیاں نہیں اگلتے، انہیں بنانے والوں نے ان میں پہچاننے یا رحم کھانے کی خصلت ہی نہیں رکھی ہے، جس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں بس اسی کی انگلی کا اشارہ سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس بالشت بھر کے اوزار پر اتنا ہی اعتماد ہے تو اپنے ساتھ یہ تیتر پکڑنے کا جال کیوں لیے پھرتے ہو؟ اوہ، یہ جال، یہ تو اس نیگرو ولسن کا ہتھیار ہے، مجھے اس کے استعمال کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ویسے تم مطمئن رہو، میں اسے جال استعمال نہیں کرنے دوں گا، اس بالشت بھر کے کھلونے سے ہی تمہیں باندھ کر لے جاؤں گا۔ اس نے اپنے ساتھی نیگرو سے کہا، ولسن تم یہ جال باہر پھینک دو، میں دیکھتا ہوں یہ میرے پستول کے مقابل کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے۔ بس یہی وہ مجھ سے مات کھا گیا تھا، یہی اس سے زبردست غلطی سرزد ہوئی تھی۔ وہ یہ اندازہ لگانے میں ناکام رہا تھا کہ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیز وہ جال ہی تھا جسے وہ باہر پھینکوائے دے رہا تھا۔ وہ اول درجے کا احمق تھا، مگر خود کو بہت چالاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی کی کوشش اسے لے ڈوبی۔ نیگرو، اس نے ولسن
کہہ کر مخاطب کیا تھا، جال کو باہر پھینکتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، مگر شاید وہ اس سفید فام بے وقوف کا ماتحت تھا اور اس کے حکم کی تعمیل کے سوا کوئی اختیار نہیں رکھتا تھا۔ اس نے خاموشی کے ساتھ جال دروازے سے باہر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سعادت مندی سے کھڑا ہو گیا۔ اب میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں رہی تھی، چنانچہ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس سفیدے کے قریب جا کر اسے پچکارتے ہوئے کہا، اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے پتر، یہ کھلونا مجھے دے دے، یہ تیرے ہاتھ میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ میں نے اپنی طلسمی انگوٹھی والا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ لا دے دے پتر۔ میں انگریزی میں پنجابی کی پیوند کاری بھی کرتا جا رہا تھا۔ میری یہ بے خوفی اور پر اعتماد انداز دیکھ کر وہ کچھ الجھن کا شکار ہوا تھا، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور مجھے تنبیہ کی، رک جاؤ، زیادہ بہادر بننے کی کوشش مت کرو، تمہارے ان نفسیاتی حربے کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا اور تم خواہ مخواہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ضائع کر دو گے۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، میں بھی تم سے یہی کہہ رہا ہوں، اپنے اس گینڈے کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ میں باتیں کرتے ہوئے اس کے بہت قریب چلا گیا تھا، اس کا احساس ہوتے ہی وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور میرے پیروں کا نشانہ لے کر پستول کی لبلبی دبانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے پستول کی لبلبی نے اس کا ساتھ دینے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ اس کی انگلی کا دباؤ تسلیم کرنے کے لیے ہی تیار نہیں تھی تو پستول کی نال سے کیا برآمد ہوتا۔ اس نے گھبرا کے پستول کو دیکھا اور لبلبی پر پورا زور صرف کرنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا اس کی راہ میں کوئی سنگے گراں حائل ہو گیا تھا جو اسے ذرا بھی جنبش نہیں کرنے دے رہا تھا۔ پستول اس کے لیے کوئی خدمت انجام نہ دے سکا تو میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا، اوئے یار ذرا کھول کے تو دیکھ، کہیں اس کے پلگ میں کچرا تو نہیں آ گیا ہے، کوئی گیر شیر تو نہیں پھنس گیا اس کا، تو خالی خولی اپنی انگلی کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ میرے کہنے پر اس نے جلدی سے پستول کا چیمبر کھول کر دیکھا اور اسے الٹا کر کے اپنے دوسرے ہاتھ پر جھٹک دیا۔ چیمبر سے نکل کر 6 گولیاں اس کی ہتھیلی پر آ گریں تو اس نے حیرت اور خوف کے ملے جلے انداز میں میری طرف دیکھا۔ اس کی حالت دیدنی تھی، کبھی وہ مجھے دیکھتا تھا اور کبھی اپنی ہتھیلی پر پڑی ہوئی پستول کی گولیوں کو تکنے لگتا تھا، پھر اس نے جھنجھلا کر وہ گولیاں مجھ پر کھینچ ماری۔ اس سے پہلے وہ خالی پستول بھی میرے سر پر دے مارتا، میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر پستول اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ اس نے پستول میرے ہاتھ سے چھیننے کے لیے میرا ہاتھ پکڑ کر زور آزمائی شروع کر دی، مگر یہ تو اس کی خام خیالی ہی تھی کہ وہ طاقت کا مظاہرہ کر کے مجھے زیر کر لے گا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھٹنا رسید کر دیا، اس کے حلق سے او کی آواز نکلی۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہوتا چلا گیا۔ شاید گھٹنا کچھ زیادہ ہی زور سے لگ گیا تھا یا پھر وہ لڑنے بیڑنے والوں کے قبیلے کا آدمی نہیں تھا، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ جن لوگوں کے ساتھ تھا، وہ جن کی خاطر مجھے باندھ کر لے جانے کے لیے یہاں آیا تھا، ان کے ساتھ کوئی نازک اندام شخص تو چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اب جو بھی کچھ ہو، چوٹ اسے ایسی ہی آئی تھی کہ وہ پیٹ پکڑے سجدے کے سے انداز میں دوہرا ہوا پڑا تھا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد میں نے اس نیگرو زادے ویلسن کو دیکھا۔ وہ اپنے سفید فم افسر اعلیٰ کو زمین بوس ہوتے دیکھ کر تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا، لیکن ابھی دروازے سے نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ الٹ کر واپس کمرے میں آ پڑا۔ یوں لگا تھا جیسے کسی نے باہر سے اسے ٹھوکر مار کر اندر اچھال دیا ہو۔ اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کے اندر گرتے ہی گریگری پستول ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا تھا، اس کے پیچھے ہمفرے بھی تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر دروازے ہی میں رک گئے۔ اندر کا منظر ان کے لیے ایسا ہی چونکا دینے والا تھا۔ میں نے گریگری اور ہمفرے کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے بولا، لو مسٹر گریگری، میں نے تمہاری گنتی میں 3 کا اور اضافہ کر دیا ہے۔ گریگری اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کون ہیں یہ لوگ؟ یہ تو میں نہیں جانتا، انہوں نے مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ ان کے چیف نے مجھے اپنے روبرو پیش کرنے کی ذمہ داری سونپ کر انہیں میری طرف روانہ کیا تھا، اور بقول اس سیاہ ہاتھی کے میں نے نیم جان پڑے ہوئے تھامسن
کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کا چیف آج میرا گوشت اپنے کتوں کی ضیافت میں استعمال کرنا چاہتا ہے اور ہڈیاں میری ماں کو تحفے میں روانہ کر دینے کا خواہش مند ہے، مگر آج تو اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکے گی۔ اس نے جن لوگوں کو یہ خدمات تفویض کی تھیں وہ تو بڑے ہی نااہل اور نکمے ثابت ہوئے ہیں۔ گریگری نے ہمفرے کی طرف دیکھ کر کہا، ہمفرے، ان لوگوں سے کہو انہیں یہاں سے اٹھا لیں اور اس نیگرو کے بچے کو اپنے ساتھ لے جا کر ان کے حوالے کر دو۔ ہمفرے نے پستول نکال کر اس کالیے کو کور کیا اور اسے اپنے آگے لگا کر باہر لے گیا۔ ان کے جانے کے بعد گریگری نے مجھ سے پوچھا، ہمارے جانے کے کتنی دیر بعد آئے تھے یہ یہاں؟ میں ٹھیک سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ تمہارے جانے کے بعد میں اپنے حالات پر غور کرنے بیٹھ گیا تھا اور اس میں ایسا مستغرق ہوا تھا کہ وقت کے گزرنے کا مجھے احساس ہی نہ رہا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد باہر گولی چلنے کی آواز سن کر میں چونکا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے ٹھیک بتا دیا۔ پوری کتھا سن کر وہ بولا، تم نے جو فون ریسیو کیا تھا وہ پولیس کمشنر کا نہیں تھا، انہی میں سے کسی نے ہمیں یہاں سے ہٹانے کے لیے پولیس کمشنر بن کر تمہیں فون کیا تھا۔ میں کمشنر کے آفس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہاں سے ہمارے لیے کوئی فون نہیں کیا گیا تھا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، پھر میں نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہوگا۔ اکثر شریر قسم کے نوجوان ہمیں تنگ کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں وہاں سے کچھ ضروری کاموں کے سلسلے میں اپنے دفتر چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی یہاں آس پاس کے کئی مکانوں سے فون کر کے بتایا گیا کہ آلیور کے مکان کے سامنے ایک دیو ہیکل نیگرو پر 2 نوجوانوں نے گولی چلائی ہے اور وہ نیگرو زخمی ہونے کے باوجود ان دونوں کی گردنیں پکڑ کر انہیں گھسیٹتا ہوا آلیور کے مکان میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں پولیس فورس کے ساتھ یہاں دوڑا چلا آیا اور باہر لان میں اپنے دونوں آدمیوں کو بے جان پڑے دیکھ کر یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ کسی نے ہمیں یہاں سے ہٹانے کے لیے فون کیا تھا اور ہمارے جاتے ہی وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے تم پر چڑھ دوڑے تھے۔ ہاں شاید ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا تمہارے دونوں آدمی اب تک بے ہوش ہیں؟ بے ہوش؟ اس نے کہا، وہ دونوں مر چکے ہیں۔ اس سانڈ نے ان دونوں کی گردنیں توڑ دی تھیں۔ مجھے حیرت ہے، ایسے بے پناہ قوت کا مالک شخص تمہارے ہاتھوں اس بری طرح مار کھا گیا کہ اس میں کھڑے ہونے کی طاقت بھی نہیں رہی۔ مسٹر گیاس، آخر تم ہو کیا چیز؟ بس جی، کرم ہی تھا مولا کا، ورنہ بندہ کس قابل ہے؟ سچ پوچھو تو اگر اس کا ایک بھی ہاتھ بھرپور طریقے سے میرے لگ جاتا تو اس کی جگہ میں پڑا ہوتا، میں نے عاجزی سے کہا۔ گریگری جواب سے مطمئن تو نہیں ہوا، مگر خاموشی سے اسے تسلیم کر لینے ہی میں اسے کوئی مصلحت نظر آئی تھی۔ پھر بھی اس نے اتنا ضرور کہا، مسٹر گیاس، آدمی تم بھی کچھ کم نہیں معلوم ہوتے، جو کچھ نظر آتے ہو وہ ہو نہیں تم۔ اوہ نہیں جی، غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، ورنہ میں بھی ہوں تو آدمی کا بچہ ہی۔ ہاں مگر آدمی کے بچے بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ پھر بولا، میرا خیال ہے اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، میں تمہارے لیے کوئی اور انتظام کیے دیتا ہوں۔ وہ کیوں؟ میں نے چونک کر کہا، میرا یہاں رہنا مناسب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب تک تم یہاں رہو گے یہ لوگ تمہیں چین نہیں لینے دیں گے۔ کل بھی انہوں نے تمہیں پکڑنے کی کوشش کی تھی، اگر وہ لڑکی الزبتھ تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو وہ تمہیں باندھ کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ کل کی ناکامی کے بعد وہ خاموش نہیں بیٹھے، آج کل سے زیادہ خطرناک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ انہوں نے تمہارے لیے شاید ابھی تمہارے ستارے اچھے ہیں، گردش میں نہیں آئے ہیں۔ اس نے کہا، جب تم جانتے ہو کہ ستارے میرا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ جگہ چھوڑ دینے کا مشورہ کیوں دے رہے ہو؟ جب تک ستارے مہربان ہیں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ میں نے کہہ دیا، لیکن وقت ہمیشہ ساتھ نہیں دیا کرتا، پتہ نہیں کب ساتھ چھوڑ دے اور تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں اس کی بات کیسے مان لیتا؟ وہ میری روح نکال لینے کی باتیں کر رہا تھا۔
میں اس کے مشورے پر عمل کر کے یہاں سے کہیں اور چلا جاتا تو میری حیات کی ڈور ٹوٹ جاتی، زندگی مجھ سے بے وفائی پر کمر بستہ ہو جاتی۔ میں وہ جگہ کیسے چھوڑ دیتا جہاں میری زندگی اور جسم کی روح لذی موجود تھی۔ ابھی 1 بجے کے بعد اسے واپس آ جانا تھا۔ اگر میں گریگری کے کہنے پر عمل کرتا تو وہ مجھے کہاں ڈھونڈتی پھرتی، اس کا تو میرے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ سوتیلی ماں اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی، ایک باپ تھا سو وہ اپنی جوان بیوی کی ناز برداریوں میں اسے بھول بیٹھا تھا، اور پھر میں بھی اس کے بغیر کیسے رہ سکتا تھا۔ اس کی قربت نے ہی میرے پیروں میں زنجیریں ڈال کر مجھے یہاں باندھ رکھا تھا۔ اس سے دور ہو کر میرے اس سرزمین پر قدم جمائے رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ مجھے اپنی ماں کی یاد ستانے لگتی جو وہاں پاکستان میں میری منتظر بیٹھی تھی، اس عالیشان کوٹھی کے دروازے پر لگی رہتی ہوگی۔ میں اس کے لیے بڑے اہتمام کر آیا تھا، وہ سوچتی ہوگی بیٹا اس دروازے سے گزر کر اس کے پاس پہنچنے ہی والا ہوگا۔ اسے کیا پتا تھا کہ میں کس عرضی مصیبت میں گرفتار ہوں اور دنیا کے ایک ایسے گوشے میں اپنے نصیبوں سے برسرے پیکار ہوں، اس کا تصور ہی نہیں پہنچ سکتا ہوگا۔ اسے تو ہر گھڑی دھڑکن سی لگی ہوگی کہ بس اب میں اس کا سوہنا پتر اس دروازے میں نمودار ہوگا اور ماں جی کہہ کر ہنستا ہوا اس کی ممتا بھری آغوش میں سما جائے گا۔ میں نے کوٹھی میں اس کے آرام و آسائش کا سب اور معقول انتظام کر دیا تھا، مگر میں جانتا تھا ماں کی سانسوں سے اس کا بیٹا دور ہو جائے تو اس کی آنکھیں جیتے جی میں ٹھنڈے ٹھار اور یخ بستہ ایئر کنڈیشن کمرے بھی اسے اس طرح تپتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ان برف جیسے کمروں میں بھی آگ پر لوٹتی ہوگی اور 5 وقت کی نماز کے بعد دامن پھیلا کر اپنے سوہنے رب سے پتر کی خیر سے واپسی کی دعائیں مانگا کرتی ہوگی۔ یارو دشمنیاں پالنا بھی کسی عذاب سے کم تو نہیں ہوتا، ہر دم جان ہتھیلی پر رکھی رہتی ہے، آدمی اپنے اختیار ہی میں نہیں رہتا۔ میری زندگی کا کتنا بڑا حصہ آنکھ مچولی کے اس کھیل کی نظر ہو گیا تھا۔ کبھی میں فرشتہ اجل کی طرح کسی کے تعاقب میں دوڑتا پھرتا تھا اور کبھی اپنا آپ چھپائے کسی کو اپنے تعاقب میں دوڑاتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔